بھیا بھیا آپ کہاں ہیں؟ خدا کے لیے گھر آ جائیں، ہم سب بہت زیادہ پریشان ہیں۔ وہ جیسے ہی افراتفری میں ایئرپورٹ سے گھر تیز ڈرائیونگ کر کے پہنچا تو شام کا میسج اسے ملا۔ اس کے میسج نے اس کے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ ایک دم سے جیسے اپنے جسم سے روح کو نکلتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ میں کراچی پہنچ گیا ہوں، میں وہیں آ رہا ہوں۔ اس نے فوراً سے میسج ٹائپ کیا اور 5 منٹ سے بھی کم عرصے میں وہ اپنے گھر کے سامنے ہی موجود تھا۔ گاڑی سے اتر کر بھاگ کر وہ اندر گیا۔ کیا ہوا ہے امی؟ بتائے نا، آپ سب کے منہ پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ کسی انہونی کے تحت اس کا دل لرزنے لگا۔ وہ کہیں نہیں ہے، ہم نے اسے ہر جگہ دیکھ لیا، وہ ہمیں کہیں بھی نہیں ملی۔ اسرا بیگم زاروں کی طرح رونے لگی اور وہ وہیں جیسے زمین پر گرتا چلا گیا۔ کچھ نہیں ہوگا اس سے، میں اسے زمین کی تہ سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا۔ وہ فوراً سے الٹے قدموں واپس دوڑا اور فون ملانے لگا۔ انسپیکٹر صاحب کچھ پتہ چلا ہے؟ اس نے اپنے دوست کو فون کرتے ہوئے پوچھا۔ ابھی تک تو کچھ بھی پتہ نہیں چلا، ہم کل رات سے ان کی تلاش میں لگے ہوئے، کہتے ساتھ ہی فون بند ہوا۔ اس نے زور زور سے اپنا سر اسٹیئرنگ وہیل پر مارا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا، میں ہی ان تمام چیزوں کا ذمہ دار ہوں۔ اس کی کن پٹی کی رگیں دھندنے لگی۔ تھک ہار کر اس نے گاڑی کی سیٹ سے اپنا سر ٹکا دیا۔ اسی دوران اس کا موبائل بجا۔ ایک لمحے کے لیے وہ ٹھہر سا گیا۔ نمبر جانا پہچانا تھا۔ جیسے ہی فون اٹھایا، سامنے موجود شخصیت کی آواز سن کر اس کے جسم کا پورا خون سمٹ کر اس کے چہرے پر آ گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے فون کرنے کی؟ وہ چلا کر کہنے لگا۔ میری ہمت کی تو تم بات ہی نہ کرو، میری ہمت تو بہت آگے تک آ گئی ہے۔ جسے تم ڈھونڈ رہے ہو وہ میرے قبضے میں ہے۔ یہ خبر سنتے ہی اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ ایک دم سے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ بکواس بند کرو، میں تمہاری جان لے لوں گا اگر تم نے اس کے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش کی۔ اس نے فون کے سپیکر سے ایک دم سے چلاتے ہوئے کہا تو دوسری طرف سے اسے ہنسنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ تم سوائے چلانے کے اور کچھ نہیں کر سکتے، اور وہ اس وقت میرے قبضے میں موجود ہے۔ میں جو چاہوں اس کے ساتھ کر سکتا ہوں۔ تم سوائے بے بسی کے اور کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ انتہائی کمینے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ اگر تم نے اسے ہاتھ بھی لگانے کی کوشش کی یا نقصان پہنچایا تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ ویلکم ویلکم، میں تو تمہارا انتظار کر رہا ہوں تاکہ آمنے سامنے بیٹھ کر ڈیل کرے اور پھر میں اسے چھوڑ دوں۔ ویسے بھی تم مجھ پر کوئی الزام عائد نہیں کر سکتے کیونکہ میں تو اپنے منگیتر کے ساتھ ہی ہوں۔ الزام تو تم پر عائد ہوگا کہ تم ہم دونوں کے بیچ میں آئے۔ اس نے حقیقت بیان کرتے ہوئے اس کے ہوش اڑا دیے۔ میں آ رہا ہوں، تم اپنا ایڈریس بھیجو، میں وہیں آ رہا ہوں۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے کہ تم اس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کرو گے۔ میں تمہارے سارے مطالبات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے ایک دم سے ہتھیار ڈال دیے تو سامنے موجود شخصیت نے ہنستے ہوئے اسے اپنا ایڈریس بتایا اور ایک دم سے فون بند ہو گیا۔ وہ دیوانہ وار ڈرائیونگ کرتا اس پتے پر پہنچا تو وہ ایک سنسان پلاٹ تھا۔ وہ فوراً سے گاڑی سے اترا، دیوانہ وار بھاگتا ہوا پلاٹ کے اندر پہنچا۔ کہاں ہو تم؟ سامنے آؤ میرے، میں آ گیا ہوں تم سے بات کرنے۔ وہ ادھر سے ادھر دوڑتے ہوئے تیز تیز آواز میں کہنے لگا کہ اچانک اسے سامنے روشنی دکھائی دی۔ وہ اسے چلتا ہوا نظر آنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں صاف طور پر شفافیت نظر آ رہی تھی۔ تم اتنی جلدی آ جاؤ گے، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اس نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر طنزیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کام کی بات کرو، بکواس مت کرو، اس نے بھی بغیر کسی جھجک کے اسے کہا تو ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر زہر آلود مسکراہٹ ابھری۔ کام کی بات تو کر رہا ہوں، چلو لکھو میرے مطالبات اور پھر اس پر عمل کرو، اس کے بعد ہی میں اسے چھوڑ سکتا ہوں۔ یہ سنتے ہی اس کی رگیں تن گئی۔ اس نے نفرت آمیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطالبات ہیں تمہارے؟ جواباً وہ باری باری سارے مطالبات بتانے لگا، یہاں تک کہ ایک آخری مطالبہ ایسا تھا جسے سن کر میر اسفند کے ہوش اڑ گئے تھے۔ سفینہ، روزینہ، کہاں ہو تم سب لوگ؟ ارے جلدی جلدی آ جاؤ، کچن میں لگ جاؤ۔ میرا بیٹا 5 سال بعد وطن واپس لوٹ رہا ہے، اس کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک کھانا ہونا چاہیے۔ وہاں اس نے میرے ہاتھ کا کھانا بہت زیادہ یاد کیا۔ یہ میرب کی خالہ جان تھی،
جو زور زور سے اپنی ملازماؤں کو پکار کر کہہ رہی تھی۔ میرب جو آہستہ آہستہ سیڑھی اتر رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں ڈائجسٹ تھا، ایک لمحے کے لیے وہ اس سے چھوٹ کر گر گیا اور اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا کہہ رہی ہیں خالہ امی؟ کیا سچ میں میر اسفند واپس آ رہے ہیں؟ اس نے ایک دم سے خالہ جان کے پاس پہنچ کر زور زور سے حیرانی بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں بیٹا، اس نے آج رات کو ہی مجھے بتایا۔ ابھی سے تیاری کروں گی تو دوپہر تک سب بن جائے گا نا بیٹا، تم بھی ان کی مدد کرواؤ نا۔ خالہ امی نے بھی جوش سے کہتے ہوئے میرب سے درخواست کی تو میرب کے تو ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ اس کا دل ایک دم سے زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ پسلی توڑ کر باہر آ جائے۔ خالہ جان، آپ مجھے بتائیں نا، مجھے ساری ذمہ داری دے دیں۔ آپ دیکھنا، ایک سے ایک کھانا بنا کر آپ کے بیٹے کے آگے رکھوں گی۔ وہ کہہ تو خالہ امی کو رہی تھی، لیکن یہ خود بھی اس کی دلی خواہش تھی کہ وہ میر اسفند کی خوب خاطر تواضع کرے۔ کیا میر اسفند بھائی آ رہے؟ اوہو، اب تو پھر گھر میں کرفیو ہی نافذ ہو جائے گا۔ یہ خالہ امی کا سب سے چھوٹا سپوت شام تھا، جس نے جب سنا کہ اس کا بڑا بھائی واپس آ رہا ہے تو وہ مصنوعی اداسی طاری کرتے ہوئے بولا، کچھ شرم کر لو، تمہارا بڑا بھائی ہے۔ وہ میرب نے اسے کمر پر ایک تھپ لگانے کے بعد شرم دلانے کی کوشش کی۔ چلو ٹھیک ہے، میرا تو بھائی ہے، میں تو اس کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں۔ یہ تم کس خوشی میں اس طرح جگمگا رہی ہو؟ اس کی آمد کا سن کر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے تمہارے چہرے پر کئی بلب نصب کرتی ہوں۔ یہ تو بتاؤ مجھے ذرا، اس نے بغور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ تو وہ ایک لمحے کے لیے دھک سی رہ گئی۔ اسے لگا کہ اس کا راز فاش ہو جائے گا۔ کیا سچ میں میرا منہ چمک رہا ہے؟ اصل میں ایک کریم یوز کر رہی ہوں، اگر وہ سچ میں اثر دکھا رہی ہے تو میں اور منگوا لوں گی۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ شام کی بات کا کیا جواب دے۔ شام کی بات سن کر خالہ امی نے بھی اسے غور سے دیکھا تھا، اس لیے اس نے بات بنائی۔ اچھا بیٹا، ذرا لسٹ بنا کر مجھے دے دو تاکہ میں بازار سے چیزیں منگوا لوں، اور پھر تم سب دیکھ لینا۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے، تم بہت اچھا کچن سنبھال لیتی ہو، اور میر اسفند کی پسند کا تو تمہیں علم ہے ہی کہ اسے کیا کھانا پسند ہے کیا نہیں۔ تم اسی کے مطابق سب کچھ بنا لینا۔ خالہ امی نے اچانک سے مخاطب کرتے ہوئے کہا تو اس کی سانس میں سانس آئی۔ وہ دونوں پچھلا موضوع بھول چکے تھے۔ واہ جی واہ، ہمیں تو روز بھنڈی سبزی ٹینڈے یہ پکا کر کھلائے جاتے ہیں، اب بڑا بیٹا آ رہا ہے تو فش مٹن بیف چکن یہ سب کچھ بنے گا؟ یا اللہ دیکھ لے، تو ایک ماں کا انصاف۔ شام نے مصنوعی خفگی سے کہا تو خالہ امی نے آگے بڑھ کر اس کے کان مروڑے۔ ہاں میں دیکھوں گی، جب وہ آئے گا اور اس کا بیگ کھلے گا تو سب سے پہلے اس کے بیگ کے اندر تم ہی پائے جاؤ گے کہ بھیا جان کیا لائے ہو تم انگلینڈ سے میرے لیے؟ خبردار، اب اس کے بیگ میں اگر گھسے تو۔ امی نے اپنا غصہ دباتے ہوئے اس سے کہا تو میرب کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ چکن بریانی، مٹن کڑھائی اور فش فنگر بنا لیتے، اور ہاں انہیں وینیلا چاکلیٹ کیک بہت پسند ہے نا، وہ میں خود اکیلے بناؤں گی، باقی سب بنانے میں تو میری مدد کر دینا۔ میرب کچن میں آئی تو اس نے وہاں موجود ملازمہ فائزہ سے کہا، جو اس کی تیاری اور جوش و خروش دیکھ کر حیران تھی، بی بی صاحبہ آپ کو پتہ ہے نا، میر اسفند صاحب کو بہت کم کسی کے ہاتھ کا کھانا پسند آتا ہے، وہ صرف خالہ امی کے ہاتھ کا ہی کھانا پسند کرتے۔ آپ سوچ لیں، خالہ امی کی مدد لے لیں، اگر کچھ گڑبڑ ہو گئی تو بہت ڈانٹ پڑے گی۔ ارے تم کیوں ڈر رہی ہو، وہ ایسے نہیں ہیں، وہ تو بہت اچھے ہیں، بس کبھی کبھی ہم انسانوں کو پہچاننے میں غلطی کر دیتے۔ وہ میر اسفند کی ہی تعریف کرنے بیٹھی تو ایک ایک لمحے کے لیے جیسے کھو سی گئی۔ وہ ایسی ہی تھی، جب بھی اسے یاد کرتی تو بس اس کی یاد میں، اس کی تعریف میں اس قدر کھو جاتی کہ آس پاس کا اسے کچھ ہوش ہی نہ رہتا۔ خالہ امی جب کچن میں آئی تو انہوں نے دیکھا میرب بہت محنت سے کیک کا بیٹر بنا رہی تھی۔ اس کے بال بکھر چکے تھے، اس کے ہاتھ اور اس کی ناک پر بھی آٹا لگا ہوا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر میرب کے سر پر بوسہ دیا۔ میری بیٹی بہت زیادہ محنتی ہے، دیکھو کس طرح میرے بیٹے کے لیے محنت کر رہی ہے، کیک بنا رہی ہے، اور کیا کیا بنا لیا میری جان نے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس سے گلے سے لگایا تو میرب اپنی خالہ امی کا یہ پیار دیکھ کر مسکرا دی۔ خالہ امی، میں نے مینیو وہاں سامنے لگا دیا، آپ دیکھ لیں، سب سیٹ ہے نا، اگر کچھ کمی بیشی ہے تو مجھے بتا دیں۔ اس نے سامنے کچن کے کیبنٹ کی طرف اشارہ کیا تو خالہ امی چل کر وہاں آئی اور جیسے جیسے مینیو پڑھتی گئیں ان کی آنکھیں پھیلتی گئیں۔
ارے تم نے ایک بندے کے لیے اتنا اہتمام کر لیا؟ وہ بھی حیران تھی اور خوش بھی تھی۔ تو کیا ہوا خالہ امی، وہ اتنے عرصے بعد وطن واپس لوٹ رہے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو اس سے زیادہ بھی کر سکتی ہوں۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی تو خالہ امی نے آگے بڑھ کر اسے شاباش دی۔ اب بس کل وہ آئے تو خوش ہو جائے۔ ویسے اسے بہت کم کسی کا کھانا پسند آتا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ تم نے جس طرح محنت کی ہے تمہارے کھانے میں بھی اسی طرح ذائقہ اور محبت پیدا ہو گئی ہوگی، اور اسے ضرور پسند آئے گا۔ دیکھو اب میں تو اس عمر میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی، کسی نہ کسی کو تو جگہ لینی ہی ہے نا۔ انہوں نے اس انداز میں کہا کہ میرب ایک لمحے کے لیے رک سی گئی۔ مڑ کر خالہ امی کو دیکھا تو وہ ملازمہ سے بات کرنے میں مصروف ہو گئی، لیکن ان کا یہ جملہ کسی نہ کسی کو جگہ لینی ہی ہے اس کے دل میں بیٹھ گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اس نے سنک کا نل کھول کر اپنے ہاتھ دھوئے اور خود بخود مسکرانے لگی۔ میں دیکھ رہا ہوں جب سے یہ سنا ہے تم نے کہ میر اسفند آ رہے ہو، پاگلوں کی طرح ہر وقت ہنستے نہ ہوئے نظر آتی ہو۔ کیا بات ہے، کچھ چھپا رہی ہو کیا؟ شام اس کا بہت اچھا دوست تھا، وہ دونوں اکثر لڑتے بھی تھے اور ساتھ میں گھومتے پھرتے بھی نظر آتے تھے۔ جیسے کچن میں داخل ہو کر اس کے کیک بیٹر میں انگلی ڈبو کر چاٹنے لگا تو اس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پر ہینڈ بیٹر دے مارا۔ کیا پاگل ہو، اس طرح خراب ہو جائے گا۔ اس نے اس کا پہلا جملہ سراسر نظر انداز کیا۔ اوہو، بہت فکر ہو رہی ہے کیک خراب ہونے کی۔ کیک بنانے کی کیا ضرورت تھی، باہر سے منگوا لیتی، خواہ مخواہ اتنی محنت کی۔ دیکھ لینا شہزادے کو تو کچھ بھی پسند نہیں آتا، تم چپ نہیں کر سکتے؟ ایک تو اتنی محنت کر رہی ہوں، اوپر سے کہہ رہی ہو کہ انہیں کچھ پسند نہیں آئے گا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ مجھے یہی تو سمجھ نہیں آ رہا کہ تم اتنی محنت کیوں کر رہی ہو۔ میر اسفند کے لیے صبح سے میں یہ بات سوچ رہا ہوں، تو تم نہ سوچو نا۔ تمہیں کس نے بولا ہے کہ اپنے چھوٹے سے ذہن پر زور دو؟ ویسے ہی عقل کم ہے اور کم ہو جائے گی۔ میرب نے ہنستے ہوئے کہا کہ شام غصے میں اسے وہاں دیکھ کر پیر پٹک کر جانے لگا۔ اب دوبارہ یہاں کچن کا رخ نہ کرنا، بار بار چکھنے آ جاتے ہو، ہر چیز کو خراب کر دو گے، اس نے جاتے جاتے شام کو کہا۔ تو شام نے برے برے منہ بناتے ہوئے اسے دیکھا۔ میں یہ راز معلوم کر کے رہوں گا کہ تم اتنی کیوں پرجوش ہو، اس نے زیر لب اتنا آہستگی سے کہا کہ میرب ایک لمحے کے لیے ہنسنا بھول گئی۔ یہ شام کا بچہ بہت زیادہ صبح سے ایک ہی بات کہہ رہا ہے، اگر اسے پتہ چل گیا تو نہیں، میں اسے نہیں پتہ چلنے دوں گی۔ اس نے فوراً سے اپنے دماغ کو پیغام پہنچایا اور دوبارہ سے کام میں مگن ہو گئی۔ اماں انہیں ایئرپورٹ ریسیو کرنے جانا ہے یا وہ خود ہی آ جائیں گے؟ یہ خالہ امی کا دوسرے نمبر والا بیٹا تھا جو آفس کے لیے جا رہا تھا۔ جاتے جاتے پوچھنے لگا، نہیں عزیز، وہ خود ہی آ جائے گا، اس نے کہا ہے تکلف مت کیجیے گا۔ ویسے میرا بس چلے تو میں ابھی کے ابھی جا کر ایئرپورٹ بیٹھ جاؤں اور اس کا انتظار کروں۔ خالہ امی بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ ویسے کتنے بجے کا کہا ہے؟ میرب جو وہاں بیٹھ کر ناشتہ کر رہی تھی سرسری سے انداز میں پوچھنے لگی۔ یہی کوئی 1 بجے تک آ جائے گا اور پھر ڈائریکٹ کھانا ہی کھائے گا۔ کہہ رہا تھا آپ نے کھانا بنایا ہے نا؟ میں نے بھی کہہ دیا کہ ہاں میں نے ہی بنایا۔ اب میں اسے کیا بتا دی کہ میری میرب اتنی تیاری کر رہی ہے، اس لیے بیٹا وہ تعریف کرے تو سمجھ آنا تمہاری ہی تعریف ہو رہی ہے۔ گھر میں سب کو پتہ ہے، بس اسے ہی پتہ نہ چلے تو بہتر ہے، ورنہ غصہ ہو جائے گا۔ میرب نے خالہ امی کی بات سنی تو ایک لمحے کے لیے اس کا دل ٹوٹ گیا، لیکن پھر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اس نے جلدی جلدی ناشتہ ختم کیا اور اپنی ساری تیاری کو آخری ٹچ دیا۔ اس کے بعد اپنے کمرے میں آئی اور اپنی الماری کا سب سے بہترین سوٹ منتخب کیا۔ یہ ٹھیک رہے گا، ویسے بھی میر اسفند کو کالا رنگ بہت پسند ہے اور میں یہ پہنوں گی تو واقعی میں ان کی نظروں میں آؤں گی۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے وہ سوٹ اپنے ساتھ لگاتے ہوئے دیکھا تو واقعی میں اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ اس نے اس کے ساتھ ہم رنگ جیولری بھی نکالی۔ شام بیٹا جلدی آ جاؤ، گیٹ کھول دو، میں بھی وہاں کھڑی ہوں، کہہ رہا تھا ایئرپورٹ سے نکل گیا ہوں، ابھی پہنچنے ہی والا ہوگا۔ خالہ امی نے جلدی مچائی ہوئی تھی، شام نے آگے بڑھ کر بڑا گیٹ کھول دیا۔ خالہ امی اور شام وہیں تھے۔ میرا اچانک سے یوں جانا مناسب نہیں رہے گا، میں چھت پر چلی جاتی ہوں۔ وہ تیار ہو کر جیسے ہی سیڑھیاں اتر کر نیچے آنے لگی تو اسے کچھ عجیب سا لگا۔ وہ پھر دوبارہ پلٹ کر چھت پر آ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔
ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی اس کا راز عیاں ہو جائے گا۔ وہ اس کے دیدار کے لیے تڑپنے لگی۔ 5 سال تک اس نے اس کا انتظار کیا تھا اور اس کی محبت کو اپنے دل میں اس طرح چھپا کر رکھا تھا کہ کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ گاڑی کے ہارن کی آواز آئی تو ایک دم سے بھاگ کر اس نے چھت سے جھانک کر نیچے دیکھا۔ وہ گاڑی سے اتر رہا تھا۔ ملازم نے آگے بڑھ کر اس کا سامان نکالا۔ شام اس کے گلے لگ کر زور زور سے ہنس کر باتیں کرنے لگا۔ خالہ امی نے آگے بڑھ کر اپنی باہیں پھیلائیں تو وہ ان کے گلے سے جا کر لگ گیا۔ اس منظر کو دیکھ کر نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ عزیز نہیں ہے؟ میر اسود نے پہلی بار اپنے لب کھولے تو میرب نے اپنی آنکھیں بند کر کے اس کی مدھور آواز کو سنا تھا۔ اس آواز کو سننے کے لیے وہ پچھلے 5 سال سے تڑپ رہی تھی اور آج اس کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ بیٹا سارے سوالات باہر کرو گے؟ آ جاؤ نا اندر، آؤ میں کھانا لگاتی ہوں، تم فریش ہو جاؤ۔ وہ پلٹ کر جیسے ہی سیڑھیاں اترنے لگی تو اسی دوران وہ آہستہ سے شام سے باتیں کرتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ جیسے میر اسفند کی نظر میرر پر پڑی تو میرب کو لگا کہ جیسے اس کی قسمت جاگ اٹھی ہے۔ لیکن یہ کیا؟ وہ اگلے ہی لمحے شام کی طرف رخ پھیر کر اس سے باتیں کرنے لگا تو گویا اس نے اس سے پہچانا ہی نہیں اور نہ ہی اس سے حال چال پوچھا، بلکہ اسے نظر انداز کیا جیسے وہ اسے جانتا ہی نہیں۔ بھائی میرب سے تو ملے نا، شدت سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، اور ہاں کھانے پر بھی سارا انتظام اسی نے کیا۔ شام نے باتوں ہی باتوں میں ہنس کر میر اسفند سے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر میرب کی طرف دیکھتا اس کا فون بج اٹھا اور وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر فون پر بات کرتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ یہ کیا بات ہوتی ہے؟ کوئی دعا سلام ہوتی ہے؟ ایک دم سے وہ بجھ کر رہ گئی تھی۔ اس کی ساری تیاری دھری کی دھری رہ گئی۔ میر اسفند تو اس پر ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کر رہا تھا۔ یہ تم اتنا تیار کیوں ہوئی ہو؟ اسفند اپنے کمرے میں گیا تو شام نے آگے بڑھ کر میرب کو دیکھا جو کالے جوڑے میں غضب ڈھا رہی تھی۔ ایسے ہی میرا دل چاہا، تمہیں کیا مطلب؟ ہر وقت میرے پیچھے نہ پڑا کرو۔ ایک دم سے لٹ مار انداز میں اسے جواب دیتے ہوئے وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ شام اس کا یہ انداز دیکھتا ہی رہ گیا۔ بی بی جی، آپ کو بی بی صاحبہ نیچے بلا رہی ہیں، کہہ رہی ہیں آ جائیں، کھانا لگ گیا۔ وہ جو مکمل تیاری کر کے بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ ٹیبل پر سرو کرے گی، میر اسفند کے رویے نے ایک دم سے سب کچھ خراب کر دیا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں آ رہی ہوں، اس نے بجھے لہجے میں کہا۔ اس کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ نیچے جائے اور ان سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے، لیکن پھر خالہ امی کی ناراضگی کی وجہ سے وہ نیچے آ گئی۔ اس نے دوپٹہ اچھی طرح پھیلایا ہوا تھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ اداسی میں ڈھکا ہوا جو بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ السلام علیکم، اس نے دھیمی آواز میں سلام کر کے کرسی کھینچ کر خالہ امی کے برابر میں بیٹھنا چاہا۔ ایکسکیوز می، یہاں سے اٹھ جاؤ، میں آج اپنی امی کے برابر میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ میر اسفند نے اسے مخاطب بھی کیا تو کس انداز سے وہ ایک دم سے خجل سے ہو کر اٹھ کر دوسری کرسی کے پاس جا کر بیٹھ گئی جہاں شام بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بغور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہا تھا۔ بیٹے لو نا، یہ مٹن لو، بیف لو، دیکھو سب کتنا مزے کا بنا ہوا ہے۔ وہ خوشگوار ماحول میں کھانا کھا رہے تھے۔ ہاں اچھا ہے، کس نے بنایا؟ ویسے اس نے تعریف کرنے میں بھی کنجوسی سے کام لیا، لیکن میرب اس کی اس طرح سے التفات پر بھی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بھیا یہ میرب نے بنایا، اچھا ہے نا؟ ہاں بس ٹھیک ہے، امی کے ہاتھ جیسا ذائقہ نہیں ہے۔ یہ کیک ٹرائی کرے نا، امی تو کیک بناتی نہیں ہے، اب آپ بتا دیں کہ یہ کیک کیسا ہے۔ شام نے طنز کیا تو میر اسفند نے ہنس کر اس کے ہاتھ سے کیک لیا اور ایک ٹکڑا منہ میں رکھ کر کہنے لگا، ذائقہ اچھا ہے لیکن میٹھا بہت ہے۔ میرب کی برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ وہ کل رات سے تیاریاں کر رہی تھی اور یہ شخص شکر گزار ہونے کی بجائے اس کے کھانے میں عیب نکال رہا تھا۔ ایکسکیوز می، وہ کہہ کر اٹھی اور کچن میں چلی گئی۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، آنکھوں میں ڈھیروں آنسو مرنے لگے۔ اسے اس نے سرد سے صاف کیا۔ اگر اس وقت وہ اپنے کمرے میں جاتی تو سب کو پتہ چل جاتا کہ اسے برا لگا، لیکن وہ یہی بات تو کسی کو احساس ہونے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس نے وہیں کچن میں کرسی رکھ کر ایک گلاس پانی پیا، خود کو ریلیکس کیا اور تھوڑی دیر بعد اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ آج کا دن ہی بیکار تھا، سب کچھ الٹ گیا۔ اس کا دل بے حد بری طرح دکھ رہا تھا۔ میر اسفند نے اسے دیکھنا تو دور کی بات
اسے اپریشیٹ کرنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ یہ بات اس کے دل میں چپ کر رہ گئی۔ یہ میری اسٹڈی میں کوئی آتا رہ گیا؟ اس سے اگلے دن صبح وہ اپنے کمرے سے نکل کر اسٹڈی روم کی طرف گیا، جہاں مختلف ذوق کی کتابیں رکھی ہوئی تھیں، اور یہ خالص اس کا کمرہ تھا جس میں جانے کی کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ ملازمہ کو صفائی کے لیے بلوایا اور بے اختیار پوچھ بیٹھا، جی میرا بیوی آتی ہیں اور روز یہاں کی صفائی کرتی ہیں۔ ملازمہ کی بات سنتے ہی اس نے ارد گرد گول گھوم کر جائزہ لیا تو ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا۔ کمرے کی ساری سیٹنگ ہی بدلی ہوئی تھی۔ اسے بے حد غصہ آیا۔ امی امی، اس نے زور زور سے آوازیں دی تو خالہ امی بھاگتی دوڑتی آئیں۔ اسی دوران میرب بھی چائے لے کر وہیں آئی، کیونکہ خالہ امی نے اسے وہیں لانے کا کہا تھا۔ یہ میرے کمرے کی سیٹنگ کس نے بدلی ہے؟ اور یہ پودے یہ یہاں کس نے رکھے ہیں؟ میں نے کہا بھی تھا کہ میری اسٹڈی میں کوئی نہ جائے۔ جس طرح سے میں نے کتابیں رکھی ہیں مجھے ویسے ہی ملنی چاہیے، لیکن یہ کیا، یہاں تو سب بگڑا ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا، مجھے بالکل بھی نہیں پسند کہ کوئی میری نجی زندگی میں مداخلت کرے۔ یہ پھول پودے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ گلدستے وغیرہ؟ میں سادگی پسند ہوں، مجھے یہ سب ساری چیزیں نہیں پسند۔ ایک دم سے اس نے غصے میں آ کر وہاں رکھے گلدان جن میں تازہ پھول ہر روز میرب سجایا کرتی تھی اٹھا کر زمین پر دے مارے تو وہ چکنا چور ہو گئے۔ میرب نے جب اس کا غصہ دکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ اس کے ہاتھ سے چائے کی ٹرے زمین بوس ہو گئی۔ اس کا دل ٹوٹا تھا اور دل کے ساتھ ساتھ خوف نے اس کے اندر پنجے کاڑے۔ ٹرے گر کر ریزہ ریزہ ہو گئی۔ دیکھو دیکھو، مزید گندگی مچ گئی نا، یہاں میری اسٹڈی مجھے بالکل صاف چاہیے، اور اسے دیکھیں اس نے یہاں گندگی مچا دی ہے۔ بالکل بھی تمیز نہیں ہے چیزوں کو پکڑنے کی، اس نے درشتی سے کہا، اور میرب کو غصے سے دیکھنے لگا۔ خالہ امی بھی افسوس سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، ہاتھ سے پھسل گئی، اس میں اتنا شور مچانے کی کیا بات ہے؟ میرب کی برداشت کی حد ختم ہوئی، اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اب تم رونا دھونا بھی یہی مچانا؟ زہر لگتی ہیں وہ لڑکیاں جو ذرا ذرا دیر میں اپنی آنکھوں سے آنسو نکال لیتی ہیں، وہ بھی مگر مچ کے۔ اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تو اس نے مزید میرب کے لیے لتے لیے تھے۔ اب بھلا آپ ہی بتائیں، میں نے ایسا کچھ کہا ہے جو یہ آنسوؤں سے رو رہی ہے؟ میرب کے لیے اب وہاں کھڑا ہونا دشوار ہو گیا تھا۔ وہ بالکل چپ ہو کر رہ گئی اور مزید کچھ بھی کہے بغیر پلٹ کر کمرے سے نکل گئی۔ کیا ہو گیا اسفن تمہیں؟ میرب کو رلا دیا نا، وہ میری بیٹی کی طرح ہے، تم یہ بات مت بھولو۔ خالہ امی نے ملازموں کو اشارہ کیا کہ وہ یہاں کی صفائی کرے۔ اسے اجازت کس نے دی کہ وہ میری اسٹڈی روم میں روز آیا کرے؟ میری اسٹڈی میں روز اس کا کیا کام؟ کوئی ایک کتاب بھی اپنی جگہ پر نہیں رکھی ہوئی، ساری کتابیں مکس کر کے رکھتی ہیں۔ اس پھوڑ لڑکی نے، وہ غصہ ہو رہا تھا اور اپنی کتابیں سیٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن پھر دوبارہ سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ بیٹا تم اس کا برا نہ ماننا، وہ باہر سے آیا ہے نا، ایسے ہی مزاج کا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم نے اسٹڈی کو سجانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن یہ سب اسے پسند نہیں ہے۔ تم ایک کام کرو، تم اس کی چیزوں میں دلچسپی مت لیا کرو۔ خالہ امی کے براہ راست کہنے پر اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ وہ تو اسے دل و جان سے محبت کرتی تھی، اس کی ہر ایک ایک چیز کو اپنے دل سے لگا کر اس نے اسٹڈی روم میں سجایا، کتابوں کو بھی ایک ترتیب سے رکھا، لیکن سب بیکار چلا گیا۔ وہ الٹا اس پر چیخنے لگا، چلانے لگا، یہ جانے بغیر کہ وہ اپنے لیے، اپنے دل میں اس کے لیے کتنی محبت رکھتی ہے۔ مجھے برا نہیں لگا خالہ جان، میں کل صبح ان کی اٹھنے سے پہلے ان کی سیٹنگ بالکل ویسے ہی کر دوں گی جیسی وہ چاہتے۔ اس نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر خالہ امی سے کہا، جبکہ وہ جانتی تھی کہ جب سے وہ آیا ہے اس کا دل بار بار دکھا رہا ہے۔ وہ اتنا انجان ہے کہ اسے اس بات کی خبر تک نہیں۔ اگلی صبح وہ جیسے ہی اپنے اسٹڈی کو ٹھیک کرنے کے لیے آیا تو یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ وہاں کی ہر چیز پہلے کی طرح ہو گئی تھی۔ فائزہ، یہ سب کس نے کیا ہے؟ اس نے ایک دم سے آواز دے کر فائزہ کو بلایا تو وہ اس کے پاس چلی گئی اور لا علمی کا اظہار کیا۔ یہ سب میں نے کیا ہے، آپ کو ایسے ہی پسند تھا، اور ویسے بھی اسٹڈی آپ کی تھی، میں نے خواہ مخواہ اس میں تبدیلی کی۔ اب آپ کی اسٹڈی بالکل پہلے کی طرح ہو گئی ہے، کتابوں کی سیٹنگ بھی بالکل ویسی کر دی ہے جیسی پہلے تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی کہنے لگی،
اور اسے معلومات دے کر پلٹنے ہی لگی تھی کہ ایک دم سے میر اسفند نے اسے آواز دی، تمہیں کتابوں کی پہلی ترتیب یاد تھی جو تم اتنا یقین سے کہہ رہی ہو؟ اس نے سینے پر بازو لپیٹ کر اسے بغور دیکھا۔ جی مجھے یاد ہوتا ہے، میں کچھ بھی نہیں بولتی، اس نے پلٹے بغیر جواب دیا اور تیز تیز قدم اٹھا کر باہر کی طرف روانہ ہو گئی۔ ملازمہ تو پہلے ہی جا چکی تھی۔ وہ اب ایک بار پھر سے اسٹڈی کا جائزہ لینے لگا۔ وہاں اپنی کتابوں کی سیٹنگ دیکھی تو وہ پہلے کی طرح ہی موجود تھی۔ اس نے وہی آرام دہ کرسی پر کشن رکھا اور ایک کتاب نکال کر بیٹھ گیا۔ پڑھتے پڑھتے اس کی نظر سائیڈ الماری پر پڑی۔ ایک دم سے وہ حیران ہوا، وہاں تالا نہیں لگا ہوا تھا، جبکہ وہ ہمیشہ تالا لگاتا تھا۔ یہ کب ہوا؟ وہ ایک دم سے کھڑا ہوا اور الماری کھول کر دیکھنے لگا تو اس پر حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ الماری میں 5 سال کے اس کے جنم دن کے تحفے رکھے ہوئے تھے۔ البتہ کوئی نام نہیں لکھا ہوا تھا، لیکن ہر سال کے لحاظ سے الگ الگ تحفے پیکنگ میں رکھے ہوئے تھے۔ بھلا یہ کون کر سکتا ہے؟ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس نے سارے گفٹس نکال کر دیکھے تو برتھ ڈے کارڈ کے ساتھ ہر سال کی نسبت سے ایک الگ تحفہ موجود تھا۔ وہ حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ میری اسٹڈی میں میرب کے علاوہ اور کون کون آتا جاتا رہا؟ وہ کھانے کی میز پر موجود تھا جب اس نے اپنی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ اسی دوران میرب کا وہاں سے گزر ہوا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے اس کے قدموں تلے سے جان نکل گئی۔ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میرب پر غصہ کرنے کی وجہ سے اس کی والدہ ابھی تک اس سے ناراض تھیں۔ پہلے آپ بتائیے نا، کوئی اور جاتا رہا تھا کیا؟ اس کا سوال ہنوز سے برقرار تھا۔ نہیں تو میرب کے علاوہ کوئی نہیں جاتا تھا۔ اب تم کس پر نیا الزام ڈالنے والے ہو؟ خالہ امی نے غصہ کیا تو وہ ہنس پڑا۔ نہیں، نیا الزام نہیں ڈالنے والا، بلکہ بہت کچھ حیرت انگیز ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اور بھی بہت کچھ کہتا، میرب کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اب اسے جلد از جلد کچھ کہنا تھا، ورنہ اس کا راز خالہ امی کے سامنے عیاں ہو جاتا، اور وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا نام پکارا۔ وہ جو اپنی ماں کو وجہ بتانے والا تھا، ایک دم سے ٹہر کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ اس کی نظر خود پر پا کر وہ جیسے جذبت سی ہو گئی۔ مجھے آپ سے پڑھائی سے متعلق کچھ سوالات پوچھنے تھے، اگر آپ فارغ ہو جائیں تو آپ مجھے سمجھا دیں۔ اس کے سوال پر خالہ امی نے بھی اسے ٹھٹھا کر دیکھا۔ میرب اور پڑھائی کے متعلق باتیں کر رہی ہے؟ وہ ہنس پڑی۔ جی خالہ جان، سوچا ہے کہ اس بار امتحانات ہونے والے ہیں تو میں میر اسفند سے کچھ پڑھ ہی لوں، اس نے معصومیت سے کہا۔ تو اسفند نے چند لمحے اسے دیکھا۔ میں بہت بزی ہوں، ویسے بھی مجھے کچھ دنوں میں واپس لوٹ جانا ہے، بہتر ہے کہ تم انٹرنیٹ سے مدد لے کر کچھ بھی پڑھائی کر لو، مجھ سے امید رکھنا بیکار ہے۔ ایک دم سے اس نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو بری الزمہ قرار دے دیا۔ میرب کو تو بہت برا محسوس ہوا، لیکن وہ اس وقت خود کو بچانا چاہتی تھی، اس لیے صرف مسکرا کر رہ گئی اور دوبارہ پلٹ گئی۔ اس کا یہ منصوبہ کامیاب ہوا تھا۔ میر اسفند وہ بات بھول گیا جو وہ خالہ امی کو بتانے جا رہا تھا کہ اس کی اسٹڈی میں اس کی برتھ ڈے والے دن 5 تحفے رکھے ہوئے تھے اور کارڈز پر اس کا نام تاریخ کے ساتھ لکھا ہوا تھا۔ شکر ہے خدا کا آج تو بچ گئی، مجھے ان کے آنے سے پہلے وہ تحفے غائب کرنے ہوں گے۔ میں کیسے بھول گئی ان تحفوں کو؟ وہاں سے غائب کرنا؟ وہ کچن میں آ کر سوچنے لگی۔ میر اسفند کا رویہ دیکھ کر تو وہ اب بہت زیادہ احتیاط کر رہی تھی، یہاں تک کہ اپنی دل کی دھڑکنوں پر بھی قابو رکھا ہوا تھا کہ وہ ایسا شخص تھا جو اس کے سینے میں موجود دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کو بھی پڑھ لیتا۔ میرے کمرے میں روز بلیک کافی کون رکھ کے جاتا ہے میرے اٹھنے سے پہلے؟ 3 دن سے جب بھی وہ صبح سو کر اٹھتا، اس کے سرہانے بلیک کافی گرم گرم موجود ہوتے۔ یہ میرب کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، وہ سب کا اتنا خیال رکھتی ہے۔ خالہ امی نے ہنس کر کہا تو ایک لمحے کے لیے وہ حیران رہ گیا، لیکن اسے کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ وہ کہنا چاہتا تھا لیکن ایک دم سے چپ ہو کر رہ گیا۔ یہ لڑکی اسے پل پل حیران کر رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کوئی بات ہے؟ میں کب سے دیکھ رہی ہوں آپ یہاں سے وہاں پریشانی میں چکر لگا رہے۔ میرب لان میں بیٹھی کتاب پڑھی تھی جب میر اسفند کو بار بار فون پر بات کرتے ہوئے غصے میں کسی سے سنا تو ایک دم سے اس کی طرف چلی آئی اور پوچھنے لگی، پریشان تو ہوں لیکن تم میری پریشانی دور نہیں کر سکتی، اس لیے میں تمہیں نہیں بتانے والا، اس نے روکھے لہجے میں کہتے ہوئے دوبارہ اپنے فون کو جاری رکھا جس میں وہ سامنے موجود شخص سے کہہ رہا تھا۔
کہ میں اتنی جلدی اگلے دن تک تمہیں یہ 500 صفحات کی فائل ٹائپ کر کے نہیں دے سکتا. تمہیں سسٹم سے وہ ڈیلیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ زور زور سے کہنے لگا تو میرب کی سمجھ میں ساری بات آ گئی. جیسے اس نے فون رکھا تو اس کے قریب چلی آئی. میں آپ کی فائل مکمل کر کے دے دوں گی، آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں. یہ بات سنتے ہی اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. لیکن ایک دن میں یہ سب کیسے ہوگا؟ وہ پوچھنے لگا. یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں، مجھے بتا دیں کون سی فائل ٹائپ کرنی ہے، میں صبح مقررہ وقت پر آپ کو ٹائپ کر کے دے دوں گی. میرب کی بات سن کر اس کا دل چاہا کہ وہ اس سے پوچھے کہ وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے، لیکن پھر خاموش ہو گیا اور چپ چاپ سے فائل اس کے ہاتھ میں پکڑا دی. اگلی صبح جیسے ہی وہ اٹھا تو اس کے کمرے میں اس کے سرہانے لیپ ٹاپ رکھا ہوا تھا جہاں وہ فائل اپلوڈ ہوئی تھی. اس نے ایک دم سے منہ دھوئے بغیر اپنی آنکھیں مسل کر اس فائل کو دیکھا. اس سے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرب نے اپنے کہے پر عمل کر دکھایا اور 500 صفحات کی فائل کو ایک رات میں ہی مکمل کر کے اس کے لیپ ٹاپ میں ریکارڈ کر دیا تھا. یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا یہ لڑکی ساری رات جاگتی رہی؟ لیکن کیوں؟ یہ کیوں بار بار اس کے ذہن میں جنم لینے لگا تھا، لیکن اس کا جواب اسے کہیں نہیں مل رہا تھا. خیر سے اب بھیا کی بھی شادی کر ہی دی. وہ لان میں کرسیوں پر بیٹھے چائے پی رہے تھے جب میرب کو یہ بات سنتے ہی اچانک سے اچھل لگ گیا، لیکن کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہ ہوا. فکر مت کرے اماں، میں نے ڈھونڈ رکھی ہے، بہت جلد آپ کو متوجہ کروں گا. وہ شام کے ساتھ لان میں ٹینس کھیلنے کی تیاری کرنے لگا تو میرب کو لگا جیسے ساتوں آسمان اس کے اوپر آ گرے ہوں. وہ اپنے کمرے میں آ کر ٹہلنے لگی. کیا 5 سال کا یہ صلہ ملنے والا ہے؟ مجھے ہزاروں وسوسے اس کے ذہن پر حاوی ہونے لگے. کیا مجھے انہیں بتا دینا چاہیے کہ میں ان سے محبت کرتی ہوں، وہ محبت جو میں نے ہر کسی سے چھپا کر رکھی ہے؟ وہ بے اختیار سوچنے لگی. نہ جانے کیوں لیکن میر اسفند کی یہ بات سن کر اس کے تن من میں آگ لگ گئی تھی. وہ اس کا پورا وجود جھلس رہا تھا. میں اپنی محبت کو اتنی جلدی ہار مانے نہیں دوں گی. وہ اپنی محبت میں بہت پکی تھی، نہیں چاہتی تھی کہ اس کی جگہ کوئی اور لے. کافی دیر تک کمرے میں اسی بارے میں سوچ و بچار کرنے کے بعد بالآخر اس نے قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا. کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ میر اسفند کے کمرے میں پہنچتے ہی اس نے دروازہ بجا کر اجازت مانگی. وہ جو اپنی آرام دہ کرسی پر بیٹھا کتاب پڑھنے میں مصروف تھا، اسے دیکھا تو کچھ بھی نہ کہا، بس سوالیہ انداز میں آئی برو اٹھائے. ایک لمحے کے لیے اس کے اس انداز پر میرب کا سانس اٹک سا گیا. مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے. اس نے کتاب بند کر کے سائڈ پر رکھی اور سینے پر بازو لپیٹے ہمتن گوش ہو گیا. کہو، میں سن رہا ہوں. ایک لمحے کے لیے میر اسفند نے اس کے حسن کو دیکھا. نہ جانے کیوں مبہوت ہو کر رہ گیا. وہ آج پہلی بار اسے غور سے دیکھ رہا تھا. نہ جانے کیوں اس کے چہرے پر چھائی سوگواریت اس کے دل میں اتر رہی تھی. ایک لمحے کا اثر تھا یہ بس، اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے اپنا سر جھٹکا. میں اس کے بارے میں اتنا کیوں سوچ رہا ہوں؟ اس نے بے اختیار اپنے ذہن میں خود سے کہا. آپ کس سے شادی کریں گے؟ اس کا سوال ہی عجیب تھا. کیوں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ کھڑا ہو کر اس کے قریب آیا. مجھے مسئلہ ہے تبھی تو میں یہاں آئی ہوں. وہ بے خوف ہو کر کہنے لگی. شاید محبت انسان کو اسی طرح بے خوف بنا دیتی ہے. اچھا، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اسے دلچسپی ہوئی. مجھے دل کا مسئلہ ہے. دل کا مسئلہ؟ وہ حیران ہوا. اس دل میں آپ پچھلے 5 سال سے مقیم ہیں، نہ جانے کیوں آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتا. اس نے ایک دم سے اظہار محبت کیا کہ میر اسفند خاموشی سے چند لمحے اسے دیکھتا ہی رہ گیا. کیا کہہ رہی ہو، جانتی بھی ہو؟ اس کی آنکھیں ابل پڑیں. جی ہاں، اچھے سے جانتی ہوں. کیا کہہ رہی ہوں؟ میرب اپنے موقف سے ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے نہ ہٹی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر وہ پیچھے ہٹ گئی تو اس کی 5 سال کی ریاضت ضائع جائے گی. وہ عشق جو اسے میر اسفند سے تھا وہ مٹی میں مل جائے گا. تم پاگل ہو، اور کچھ نہیں ہے. میری اور اپنی عمر کا فرق ہی دیکھو. اور اب مزید میرا دماغ خراب مت کرو. میں مزید اور کچھ بھی نہیں سننا چاہتا. میں تم سے محبت نہیں کرتا تو بس بات ختم ہو جاتی ہے. اب یہ محبت یک طرفہ ہی سمجھو. لیکن میرا تمہیں مشورہ ہے کہ آگے بڑھ جاؤ اور اپنی آنکھیں کھولو. یہ وقتی دلچسپی ہے، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. میر اسفند نے پہلے غصے میں اور پھر سمجھانے والے انداز میں کہا. میرب بفر کر رہ گئی.
میری 5 سال کی محبت کو وقتی دلچسپی کہہ کر گالی مت دیں۔ آپ میری محبت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک دم سے اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات ہونے لگی۔ میر اسفند کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اپنے ان آنسوؤں کو ہتھیار کے طور پر استعمال نہ ہی کرو تو بہتر ہے، وہ زہر خند لہجے میں بولا۔ تو میرب کو لگا جسے اس کی 5 سال کی محبت ایک لمحے کے لیے مٹی میں مل گئی ہے۔ اور اب جاؤ میرے کمرے سے، میرا دماغ خراب مت کرو۔ نہ جانے کیا کیا ذہن میں خرافات پالے ہوئے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اس کا ہاتھ تھاما اور تقریباً اسے اپنے کمرے سے نکالتے ہوئے کہا۔ میرب کو اپنی اس قدر بے عزتی کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ یہی نہیں بلکہ میر اسفند نے غصے میں آگے بڑھ کر اس کے منہ پر اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا تو وہ ایک لمحے کے لیے جیسے لرز کر رہ گئی۔ میر اسفند، ایک دن تم پچھتاؤ گے۔ میرب کی محبت کو ٹھکرا کر تم نے خود اپنے لیے مشکل پیدا کر دی ہے۔ تم بہت زیادہ پچھتاؤ گے میر اسفند، وہ روتے ہوئے کہنے لگی اور بھاگ کر دوڑتے ہوئے اپنے کمرے میں اپنے پلنگ پر لیٹ گئی، جہاں سود و زیاں کا احساس بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ محبت کی اظہار کے بعد تو جیسے اپنے آپ کو بہت زیادہ بے وقت محسوس کر رہی تھی، یا شاید میر اسفند نے اس کی محبت کو معمولی سمجھ رکھا تھا۔ یہ آپ لوگ سب صبح ہی صبح کہاں سے آ رہے؟ 2 دن بعد اس نے صبح سویرے اٹھ کر دیکھا تو خالہ امی اور شام عزیز کے ساتھ گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ ارے میرب، تمہیں نہیں پتہ اسفند بھائی تو رات کی فلائٹ سے ہی لندن کے لیے نکل گئے۔ کیا؟ ایک لمحے کے لیے اسے ایسے لگا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا۔ مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں، زخم سے چور لہجے میں کہتے ہوئے اس نے تینوں کی طرف دیکھا جو کافی حد تک تھکے ہوئے تھے۔ تمہیں بتایا تو تھا، پتہ نہیں 2 دن سے تمہیں کیا ہو گیا، بالکل بھی ہوش و حواس میں نہیں ہو۔ شام نے اس کا مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ اسے لگا جیسے وہ اس کی محبت کا مذاق اڑا رہا ہے، اور ایک دم سے پلٹی، بھاگتے ہوئے پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میر اسفند، آپ نے مجھے اس قدر معمولی سمجھ رکھا ہے کہ اپنے جانے کا بھی نہیں بتایا۔ اس کے دل پر ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے بھاری پتھر رکھ دیا۔ اس کی ساری خوشیاں ملیا میٹ ہو گئی۔ وہ جو 5 سال بعد صرف 15 دن کے دیدار کے لیے آیا تھا، ایک دم سے گھر سے ایسا غائب ہوا کہ اسے بتایا ہی نہیں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا کوئی اپنا اس سے بچھڑ گیا۔ میں آپ کو اس بات کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ مجھ سے مل کر بھی نہیں گئے، یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ میں آپ سے محبت نہیں بلکہ عشق کرتی ہوں، اور میرے لیے آپ کے بغیر جینا کتنا دشوار ہے۔ وہ وہیں اپنے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر روتی رہی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، یہاں تک کہ وہ اس پورے دن اپنے کمرے میں بند رہی۔ مجھے میر اسفند کا نمبر چاہیے، اس نے شام سے کہا۔ تو وہ ایک لمحے کے لیے حیران ہوا۔ کیوں بھائی، کیا کام ہے تمہیں؟ ان سے اس نے سوال کیا تو میرب چاہنے لگی۔ اچھا بھائی، دے رہا ہوں، تم ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ شام نے اسے نمبر دے دیا۔ اسے گئے ہوئے 1 ہفتہ ہونے والا تھا اور میرب جیسے نچٹ کر رہ گئی تھی۔ آپ مجھے بتائے بغیر کیسے آ سکتی ہیں؟ دوسری طرف اسفند نے جیسے ہی فون اٹھایا تو وہ اس پر پھٹ پڑے۔ کیا ہو گیا؟ تمیز سے بات کرو۔ تم ہوتی کون ہو جسے میں بتا کر آؤں؟ ہاں بالکل ٹھیک کہا، میں کون ہوتی ہوں؟ میں آپ کو بتاؤں میں کون ہوتی ہوں؟ میں وہی ہوتی ہوں جو آپ کے آنے پر آپ کے لیے لاتعداد کھانے تیار کرتی ہے۔ میں وہی ہوتی ہوں جو آپ کے ایک ڈیٹا کے ڈیلیٹ ہونے پر ساری رات جا کر صرف اور صرف آپ کے لیے فائل ٹائپ کرتی ہوں۔ میں وہی ہوتی ہوں جو آپ کو ہر سال یاد کر کے آپ کے لیے تحفہ آپ کے اسٹڈی میں سجا کر رکھتی ہوں۔ میں وہی ہوتی ہوں جو آپ کی یاد میں ڈائری لکھتی ہوں، اپنی محبت کو سب سے چھپا کر رکھتی ہوں۔ میں وہی ہوں جب صبح آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ کے سرہانے آپ کو کافی پڑی ملتی ہے۔ کیا اس سے بھی آپ کو میری محبت کا اندازہ نہیں ہوا؟ یا میں آپ کو مزید اپنی محبت کا یقین دلاؤں؟ وہ رو پڑی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میر اسفند کے دل پر بھی چوٹ سی پڑی۔ اب تم رو کیوں رہی ہو؟ اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں یہاں آ گیا ہوں اور اگلے 2 سال تک میرے واپسی کا کوئی ارادہ نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ تم آگے بڑھ جاؤ۔ میں نے پہلے بھی تم سے کہا تھا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا ہوں، پھر کیوں تم خود کو خوار کر رہی ہو؟ اب کی بار اسفند نے اسے کہا تو اس کے لہجے میں نرمی تھی۔ میرب کو لگا کہ جیسے اس کے وجود سے آہستہ آہستہ اسفند نے روح کو نکلنے کا کہہ دیا۔ وہ بے جان ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ٹھیک
ٹھیک ہے اگر میری محبت کا یہی صلہ ہے آپ کے پاس، جبکہ ہماری محبت میں تو سماج بھی نہیں ہے، دو دشمنی کا کردار ادا کرے۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ میری محبت کو ٹھکراتے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ میرا آپ کو آخری فون تھا، اب میرا آپ کے سامنے محبت کے لیے مزید نہیں جھکے گی۔ کم از کم مجھے دکھ تو نہیں ہوگا کہ میں نے اپنی محبت کے لیے کوشش نہیں کی۔ اس کے لہجے میں موجود اداسی اس حد تک گہری ہو چکی تھی کہ وہ اسفند کے دل میں اتر رہی تھی، اور اس کے دل میں بھی ایک عجیب سے احساسات پیدا ہو رہے تھے۔ میری بات سنو۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے نرمی سے سمجھاتا، اس نے ایک دم سے فون بند کر دیا تھا۔ اسفند کو لگا جیسے اس کا بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ وہ چند لمحے فون کو دیکھتا ہی رہ گیا، نہ جانے اب کیا ہوگا۔ اس نے فون رکھا تو اس کے دل کی کیفیت بھی عجیب ہو رہی تھی۔ یہ لڑکی خود بھی پاگل ہے اور مجھے بھی پاگل کر دے گی، اس نے بے اختیار سوچا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ جہاں اسے بزنس میں بہت سے چیلنجز درکار تھے، وہاں ایک بزنس کمپیٹیٹر زبیر اوان نے بھی اس کے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ وہ بزنس کے بجائے ہر وہ اصول استعمال کرنا چاہتا تھا جو اسے نیچا دکھائے، جبکہ میر اسفند اسے بزنس کے ذریعے سے ہی نیچا دکھا رہا تھا۔ ان دونوں کی ذات میں یہی فرق تھا۔ اوپر سے میرب کی یہ کال وہ بری طرح ڈسٹرب ہو کر رہ گیا تھا۔ میرا بچہ، ذرا میری بات سنو، کافی دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں، نہ ڈھنگ سے کھانا کھاتی ہو نہ پیتی ہو، آخر مسئلہ کیا ہے؟ کوئی مسئلہ ہے تو اپنی ماں سے نہ چھپاؤ۔ میں تمہاری ماں جیسی ہوں، بہت چھوٹی سی تھی تب سے تمہاری ماں سے لے لیا ہے تمہیں اور اپنی بیٹی بنا کر رکھا ہے۔ تم سے یہ بات بھی نہ چھپائی کہ تم میرے لیے لپالک اولاد ہو، لیکن اب دیکھ رہی ہوں کہ تم مجھ سے بہت دور ہو گئی ہو، بالکل چپ ہو گئی ہو، اپنی ماں سے بھی بات نہیں کرتی ہو۔ انہوں نے آگے بڑھ کر محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ رو پڑی، ان کے سینے سے لگ گئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ شاید تمہیں شام نے پہلے سے ہی بتا دیا اب تمہارے رشتے کا۔ ان کی یہ بات سن کر وہ رونا بھول کر ٹکر ٹکر ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کون سا رشتہ؟ اس نے پوچھا تو خالہ امی نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، بیٹا ہمارے جانے والے ہیں، وہ شدت سے تمہارے رشتے کے لیے ہم سے کافی عرصے سے دباؤ ڈال رہے ہیں، لیکن میں ٹال رہی ہوں۔ لیکن اب تمہاری عمر ہو گئی ہے شادی کی، میں انہیں کل کھانے پر بلانا چاہتی ہوں۔ کل ان کا فون آیا تھا اور وہ تمہیں دیکھنے کے لیے بےتاب تھے، تصویر بھیج دی ہے، اب آج شام کو وہ آنے والے ہیں، تم تیار رہنا۔ خالہ امی نے اس کے دل کی کیفیت سے بے خبر اسے قیامت خیز خبر سنائی تھی، جس نے اس کے پورے وجود کو زلزلوں کی عزت میں لا کھڑا کیا۔ ارے تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ امی نے مجھے دیکھا کہ میں اوپر جا رہا ہوں تو تم سے کہنے کا کہا ہے کہ جلدی تیار ہو جاؤ، وہ لوگ بس راستے میں ہیں، آ رہے ہیں۔ اب کون سا سوگ منا رہی ہو؟ تیار ہو، ابھی تمہاری شادی تھوڑی نہ ہو رہی ہے، صرف منگنی ہو رہی ہے۔ شام نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور اس کے ہاتھ میں کپڑے تھمائے۔ اب جا کر کپڑے بدل لو ورنہ امی مجھے ڈنڈے سے مارے گی کہ تم نے اسے میرا پیغام کیوں نہ دیا۔ وہ مذاق کے موڈ میں تھا، لیکن میرب کی سنجیدگی دیکھ کر ایک لمحے کے لیے چپ ہو کر رہ گیا۔ وہ تیار ہو کر واپس آئی تو خالہ امی اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ چلو بیٹا آ جاؤ نیچے، لڑکا تم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہے۔ ان کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے وہ تڑپ کر رہ گئی۔ یہاں تک کافی تھا کہ وہ شوپیس بن کر ان کے سامنے جا رہی تھی، لیکن اب اسے زبردستی ملاقات کا سوچتے ہی اسے زوروں کا رونا آنے لگا۔ میں نہیں جاؤں گی، اس نے مدد طلب نظروں سے شام کی طرف دیکھا۔ ابھی وہ دونوں یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ دروازہ بجا اور جو شخص اندر داخل ہوا اسے دیکھ کر میرب کی نظریں جھک سی گئی۔ بیٹا یہ ہے ملک زبیر، جو تم سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہے۔ ہم نے تمہارا رشتہ اسی سے پکا کیا ہے، یہ تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ امی پر میں… اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی ملک زبیر آگے آیا اور محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آج نہیں تو کل ہم باہر گھومنے جائیں گے، اس طرح ایک دوسرے کو جانے کا موقع ملے گا۔ ویسے بھی شادی 1 ہفتے تک متوقع ہے۔ یہ سنتے ہی میرب اچھل سی پڑی۔ نہیں، مجھے اتنی جلدی شادی نہیں کرنی، اس نے تڑپ کر کہا تو خالہ امی نے مسکرا کر اسے گلے لگا لیا۔ بہت لاڈوں سے پالی ہے نا، اس لیے ایسا کہہ رہی ہے۔ یہ جائے گی تمہارے ساتھ، تم نیچے انتظار کرو۔ خالہ امی کا یہ کہنا تھا کہ میرب بے اختیار مجبور ہو کرے گی۔ پھر میں نیچے انتظار کر رہا ہوں۔ نہ جانے کیوں ملک زبیر کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو میرب کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی پلکیں جھکا دی اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ شخص نہ جانے کیوں اسے بالکل بھی نہ بھایا تھا، کیونکہ اس کے دل میں تو میر اسفند کا ڈیرا تھا اور وہ اس سے
اس کی محبت سے ہرگز بھی پیچھا نہیں چھڑانا چاہتی تھی۔ بھیا ہم نے میرب کی بات پکی کر دی ہے۔ اس نے میر اسفند کو فون ملا کر خبر سنائی۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ جیسے ہر طرف سناٹا چھا گیا اور ویرانی اس کا مسکن بن گئی ہے۔ کس سے ہوئی ہے؟ تصویر بھیجو مجھے ذرا، وہ بے اختیار کہہ اٹھا۔ شام نے فوراً سے اس کی تصویر بھیجی۔ کیا اس کا نام کیا ہے؟ اس نے فوراً سے پوچھا۔ ملک زبیر نام ہے۔ یہ خبر سنتے وہ وہیں ڈھیس آ گیا۔ ملک زبیر اوان، تم لوگوں کا دماغ تو خراب نہیں ہوگا؟ تم لوگوں نے میرب کی شادی کس سے طے کر دی؟ فوراً سے توڑو اسے۔ اس نے فون پر جیسے ہی کہا تو شام کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، لیکن ہم نے تو اسے اس کے ساتھ باہر بھیج دیا۔ کیا تم لوگوں کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میرب اس کے ساتھ محفوظ نہیں ہے۔ وہ شخص نفسیاتی انسان ہے جو مجھے نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اس نے میری کمزوری ڈھونڈی ہے، میرے گھر کی لڑکی پر ہاتھ ڈالا ہے، اور تم لوگوں نے کیا کر دیا؟ کم از کم مجھ سے مشورہ تو کر لیتے۔ وہ ایک دم سے جیسے شام پر پھٹ پڑا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ ڈھونڈو اسے فوراً، ابھی اور اسی وقت۔ اسفند کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر اس کے پاس پہنچ جائے۔ اس نے فوراً سے فرسٹ اویلیبل فلائٹ میں سیٹ بک کروا لی اور اپنا سامان باندھنے لگا۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ میری وجہ سے تم اس آدمی کے چنگل میں پھنسی ہو، میں ہی تمہیں وہاں سے نکالوں گا۔ ایک لمحے کے نہ جانے اس کے دل کو کیا ہوا کہ اس نے اپنے سارے کام چھوڑ کر پاکستان جانے کا فیصلہ کر لیا۔ کیا کرتی ہیں آپ؟ وہ گاڑی کو ایک سنسان جگہ پر لے آیا تو میرب کی سانس اٹک گئی۔ میں پڑھتی ہوں، لیکن آپ یہ مجھے کہاں لے کر آئیں؟ اس نے فوراً سے پوچھا تو ملک زبیر اوان ہنسنے لگا۔ میں میر اسفند کی کمزوری کو لے کر آیا ہوں یہاں پر۔ اب وہ الٹے قدموں میرے پاس واپس آئے گا۔ اس نے ایک جھٹکے سے میرب کے چہرے پر رومال رکھ دیا۔ وہ بے ہوش ہو گئی۔ اب تمہیں پتہ چلے گا میر اسفند کہ تم نے کس سے پنگا لیا۔ اس نے کہتے ساتھ ہی میر اسفند کو فون ملایا اور اس کے سامنے سارے مطالبات رکھے۔ اس کے بعد جو ہوا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ میں نے اب تمہارے سارے مطالبات مان لیے، میرب کو میرے حوالے کرو۔ وہ کراچی پہنچتے ہی فوراً سے میرب کی تلاش میں نکلا تو ملک زبیر اوان نے اسے ایک ویران بلڈنگ میں بلایا۔ اب وہ اس کے سامنے بیٹھا خون آلود نظروں سے اسے دیکھتا ہوا کہنے لگا، یہیں کہیں ہے میرب، تم ڈھونڈ لو، زیادہ دور نہیں ہے۔ اس نے سارے کاغذات سمیٹے جس پر میر اسفند نے اپنے ہاتھوں سے دستخط کیے تھے اور باہر کی طرف جانے لگا۔ اور ہاں بات سنو میری، تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہیں۔ 10 منٹ کے اندر اگر تم نے اسے نہ ڈھونڈا تو یہ عمارت دھماکے سے گونج اٹھے گی اور تم دونوں ایک ساتھ قبر میں پڑ جاؤ گے۔ جناتی کہکا لگاتے ہوئے اس نے کہا اور تیز تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ اس کی بات نے میر اسفند کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ میرب کہاں ہو تم؟ وہ بلڈنگ کے کونے کونے تک پہنچ کر میرب کو ڈھونڈنے لگا، لیکن وہ وہاں کہیں بھی نہیں تھی۔ اسے نہ ملی۔ وہ ایک دم سے وہاں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اونچا اونچا چلانے لگا، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جلملانے لگے۔ اس نے ہمت ہار دی، یہاں تک کہ اسے آواز سنائی دی، اسفند۔ وہ آواز بھرپور نکاہت سے مزین تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی اور سامنے کی طرف دیکھا تو وہ اسے ایک کمرے کے ساتھ پٹیوں میں جکڑی ہوئی نظر آئی۔ اس کے منہ پر بھی پٹی بندھی ہوئی تھی اور اس کی حالت ابتر تھی۔ وہ بھاگتا دوڑتا اس کے پاس آیا اور اسے پٹیوں سے آزاد کیا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ خود بھی اجڑی ہوئی حالت میں اس کے سامنے موجود تھا۔ آپ یہاں کب آئے؟ اس نے نیم غنودگی کی حالت میں اس سے پوچھا۔ اسفند نے اسے ہاتھ کا سہارا دے کر کھڑا کیا۔ بھاگو یہاں سے، ہمارے پاس بالکل بھی وقت نہیں ہے۔ ملک زبیر نے یہاں بم فٹ کیا۔ وہ اسے لے کر دوڑنے لگا۔ اچانک سے وہ رک گئی۔ وہ ایک سسکی سی اس کے لبوں سے نکلی۔ اس کے پاؤں میں کانچ چبھ گیا تھا۔ اف اللہ، کیا ہوگا؟ اس نے بے اختیار سوچا اور اگلے ہی لمحے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر میرب کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ میرب اس کا یہ انداز دیکھ کر ایک لمحے کے لیے سہم سی گئی۔ وہ بالکل دیوانہ وار اپنی باہوں میں اٹھاتا ہوا دوڑتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ دوڑتے دوڑتے کافی دور آ گیا اور اس نے میرب کو وہیں زمین پر لٹا کر گہرے گہرے سانس لیے۔ تم ٹھیک ہو نا؟ جب اس کی سانس بحال ہوئی تبھی اچانک پیچھے زوردار دھماکہ ہوا
اور وہ ویران عمارت زمین بوس ہو گئی۔ آپ یہاں کیسے آئے؟ اس کا سوال وہیں اٹکا ہوا تھا۔ تمہارے لیے آیا میں ارجنٹ۔ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ تمہاری منگنی ملک زبیر عوان سے ہوئی ہے، تمہیں ایک لمحے کے لیے جیسے میں مر سا گیا۔ میں تمہیں اس شخص کے حوالے کیسے کر سکتا تھا؟ اس کے شکنجے میں تم میری وجہ سے گرفتار ہوئی۔ مجھ سے یہ بات برداشت نہ ہوئی اور میں فوراً سے تمہارے پاس آ گیا۔ اس نے کہا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا نا اس نے میرب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا تو وہ رونے لگی۔ میرا نقصان ہوتے ہوتے رہ گیا۔ وہ بے چینی سے رو رہی تھی۔ ملک زبیر عوان نے اس کے ذہن کو بری طرح نقصان پہنچایا تھا۔ اچھا تم رو تو مت، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میر اسفند نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ اس نے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ گھر چلیں؟ اس نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے سے پوچھا تو میرب کا ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ زاروں کے دار ہونے لگی۔ بس کر دو، اور میرا کتنا امتحان لوگے، نہیں دیکھا جا رہا تمہیں اس طرح، وہ بے بس ہو کر کہنے لگا، اور جیسے نظریں اٹھا کر میرب کی طرف دیکھا، یہی وہ لمحہ تھا جب اس نے اپنا دل ہار دیا۔ ایک دم سے میرب کو اپنی باہوں میں بھینچ کر رونے لگا۔ میرب کی روح میں سکون اتر گیا تھا۔ اسے لگا کہ اس کی 5 سال کی ریاضت اس کے کام آ گئی ہے۔ وہ اپنی محبت میں سرخرو ہو گئی ہے۔ اس کی محبت میں اتنی کشش تھی کہ وہ میر اسفند کو اتنی دور سے اس کے پاس لے آئی تھی، صرف اس وجہ سے کہ وہ اس کے دشمنوں کے ہاتھ میں تھی۔ محبت کرتا ہوں میں تم سے، یہ بات مجھے خود بھی معلوم نہ تھی، لیکن جب تمہیں مصیبت میں دیکھا تو خود پر کوئی اختیار ہی نہ رہا اور اپنی جان بھی خطرے میں ڈال دی۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ اس نے ایک دم سے اسے خود سے الگ کیا۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر کر سر سے سر ٹکایا تو وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ میرا عشق کام آیا اور آپ کا دل نرم پڑ گیا، وہ کہتے کہتے دوبارہ سے اس کے گلے لگے۔ کافی دیر تک دونوں ایک دوسرے کو اسی طرح تسلی دیتے رہے۔ اب گھر چلیں، گھر والے انتظار کر رہے ہوں گے۔ میرب نے اس کا ہاتھ تھام کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو اس نے ایک بار پھر سے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ تمہارا پاؤں زخمی ہے، چل نہیں سکو گی، تمہیں گود میں اٹھا کر آگے تک لے جانا پڑے گا، گاڑی میری کافی دور کھڑی ہے، اس نے کہا تو میرب نے شرم سے نظریں جھکا لی۔ اب اس طرح شرماؤ گی تو کل کو تمہارے ساتھ نکاح رکھنا پڑے گا، ورنہ میرا دل تو بے قابو ہو جائے گا۔ اس کا دل شرارت کو چاہنے لگا۔ میرب نے ایک دم سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر دور کر دیا۔ حد ادب گستاخ اس کا کہنا تھا کہ دونوں کا کہکہا ایک ساتھ بلند ہوا۔ تھوڑی دیر پہلے جو خوف ان دونوں کو اپنی زندگی کے حوالے سے لاحق تھا وہ ایک دم سے بدل گیا، اور اب ان دونوں کی زندگی بالکل بدل گئی تھی۔ میرب کی محبت نے میر اسفند جیسے پتھر دل انسان کا دل پگھلا کر اس کے دل میں بالآخر اپنی جگہ بنا لی تھی۔ وہ بہت خوش تھے کیونکہ محبت کا موسم ان دونوں کی زندگی میں آہستہ آہستہ کر کے چاہ رہا تھا، اور وہ دونوں دل سے اسے خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔